بسم اللہ الرحمن الرحیم. RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا. آج کے پروگرام میں ہم 3 موضوعات پہ گفتگو کریں گے. ایک موضوع تو جو ہے کہ پاکستان جو اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جو کاوشیں کر رہا ہے اس پہ بات کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو افغانستان پاکستان کے تعلقات ہیں ان پر گفتگو کریں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں انتہائی محترم جناب سفیر حسن حبیب صاحب. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت عنایت فرمایا. ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے بعد میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے وزیر اعظم نے اور جنرل عاصم منیر صاحب نے جو کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے, اس سلسلے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. بہت شکریہ مرزا صاحب. دیکھیے, ایک تو اس دورے کی یونیک چیز یہ ہے کہ یہ ایک انٹرم سیٹ اپ کے دوران ہو رہا ہے. انٹرم سیٹ اپ کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ الیکشن وقت پہ کرائے اور چلا جائے, لیکن اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو 3 ماہ یا 4 ماہ یا 5 ماہ جتنے یہ ٹیمپریری فیز رہنا ہے, اگر اس میں ہم معیشت کو بالکل اگنور کر دیتے جو ان کو کرنا چاہیے تھا, تو شاید ہماری معیشت اتنی خراب ہو جاتی کہ آنے والی گورنمنٹ کے لیے امپاسبل ہو جاتا ہے اس کو چلانا. تو انہوں نے وائل اپنا جو مینڈیٹ ہے الیکشن کا اس پہ کام یہ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آرمی چیف کے انیشیٹو پہ یہ اکانومی کے ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے. ابھی سعودی عرب نے جو $3 بلین ہمارے پاس رکھوایا تھا اس کا 1 سال کا رول اوور اجازت دے دی ہے. وہ دبئی گئے جہاں ان کے معاہدات ہوئے ہیں. اس کے بعد کویت گئے جن معاہدوں کا آپ نے 9 معاہدوں کا ذکر کیا ہے, جس میں جن دونوں جگہ پہ معاہدات ہوئے ہیں ان میں معدنیات ہے, انرجی ہے, پورٹ ہے, ایگریکلچر ہے. تو یہ سارے معاہدات اگر ہو جاتے ہیں تو SIFC جو ادارہ خاص طور پہ انویسٹمنٹ پروموشن کے لیے بنایا, تو جو اس کے اہداف ہیں وہ تو اتنے ایمبیشس ہیں کہ ان کو اگر ہم آدھا بھی اچیو کر لیں تو بہت بڑا کارنامہ ہوگا. تو یونیکنیس پہلی تو یہ ہے کہ ایک انٹرم سیٹ اپ جو ٹریڈیشنلی سوائے الیکشن پہ کسی کو فوکس نہیں کرتا تھا وہ اس پہ گیا. پھر انہوں نے وزٹ پہ جا کے کیا, اور آگے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے جائیں گے سعودی عرب بھی. تو ان دوروں کا بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت ایگریکلچر کے برے حالات ہیں, پورٹ کے مسائل ہیں, انرجی کے مسائل ہیں, انڈسٹریل, کیونکہ جب یہ ٹیکنالوجیز آئیں گی انویسٹمنٹ کے ساتھ تو جو ہماری انڈسٹری اس وقت بالکل سلم میں چلی گئی ہے اور بے روزگاری بے تحاشا ہو گئی, تو بے روزگاری کی طرف سے ہم فارغ ہوں گے. اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوگی, کیونکہ دیکھیے جو بھی FDI آئے گی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وہ اپنے ساتھ ٹیکنالوجی لے کے آئے گی. اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں کہ ہماری ٹیکنالوجی کو ماڈرنائز کیا جائے, کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے پلان بنے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں اب تک کوئی 12-15 پلانز بن چکے ہیں FDI کے لیے, لیکن ان کا بنیادی ہدف نہیں پورا ہوتا. جیسے کاٹن کے لیے گورنمنٹ نے کہا تھا کہ وہ 15 ملین بیلز سے تک لے جائیں گے, آج تک 12 سے اوپر ہم نہیں جا پائے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ایگریکلچرل سیکٹر کی پروڈکٹیوٹی نہ ہونے کے برابر ہے. پہلی دفعہ آپ نے اچھی خبر ابھی سنی ہوگی کہ رائس جو ہے وہ 21% زیادہ ہوا ہے پچھلے سال سے. تو دیٹ از دی فرسٹ گڈ نیوز. باقی سیکٹرز میں بھی پازیٹیو خبر آ رہی ہے, لیکن ایگریکلچر کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ لوگ ایگریکلچر میں کام کرتے ہیں. اگر ہمارا ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو رورل لیبر ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی, اور اگر رورل سیکٹر میں پیسہ آنے لگے گا تو ایک تو انٹرنل مائگریشن تھوڑی سی کم ہوگی اور ملک انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائے گا. تو جو اس وقت جو سب سے بڑا فائدہ ہمیں دوروں کا نظر آتا ہے اس میں ہماری پورٹ کی ماڈرنائزیشن ہے. پھر یہ جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں یہ ہماری منرلز میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں, چاہے وہ ریکوڈیک ہو یا ادر ہو. تو یہ ایک پورا ایک چین شروع ہونے لگی ہے. اللہ کرے یہ اسی طرح سے چلے جیسے ہم پلان کر رہے ہیں, تو یہ وی آر سینگ اے نیو ایرا ان پاکستان اکنامک ڈیولپمنٹ. دیکھیے ابھی جو بات ہوئی ہے اس میں جو وزیر اعظم اور جو وہاں پہنچے ہیں کویت میں, تو اس میں جو سیکورٹی کے معاملات پہ ہوئی ہے, زراعت پہ ہوئی ہے, پن بجلی پہ ہوئی ہے, معدنیات پہ ہوئی ہے, پینے کا صاف پانی پہ ہوئی ہے, اور ٹیکنالوجی اور جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پر بات ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ کانکنی کے شعبے میں بھی معاہدے دستخط ہوئے ہیں, جبکہ ثقافت, آرٹ اور ماحولیات اور پائیدار ترقی کے شعبے میں بھی مفاہمتی
یادداشتوں پہ بھی دستخط ہوئے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ 7 معاہدوں اور 3 مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط ہوئے ہیں اور 10 ارب کا یہ سرمایہ کاری ہے, تو جو کافی اچھی ہے. اور اگر دونوں کو ہم ملا لیں یو اے ای اور کویت کو, تو یہ کوئی 20 بلین کے قریب جا رہا ہے اماؤنٹ. تو ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کتنے پیریڈ کے لیے, کتنے پیریڈ میں ہوگا یہ معاملہ. اگر آپ غور سے دیکھیں تو پاکستان میں بعض برے سالوں میں 1 یا 2 بلین آتا تھا ایف ڈی آئی, اور بہت اچھے سالوں میں 6-7 جاتا تھا. اگر یہ پلان کے مطابق ہے جو ایس آئی ایف سی کا ٹارگٹ ہے کہ اگلے 5 سالوں میں 60 بلین کا ایف ڈی آئی آئے گا, تو اس کا مطلب 12 بلین پر ایئر کا ہمارا ٹارگٹ ہے. یہ اگر ہم 2 ملکوں سے اپنے معاہدے غور کریں تو یہ کوئی 4-5 بلین پر ایئر پہ جا رہا ہے, اور وچ از اے ویری گڈ سائن. اچھی بات یہ بھی ہوئی ہے کہ اس دفعہ جو ہماری ریمیٹنس آئی ہیں وہ بھی 3 بلین کو چھو رہی ہیں, جو کہ دیکھیے اس میں بھی ہماری جیسے کہ بہت زیادہ اسپیس ہے. ہم اگر کانفیڈنس بلڈ کر دیں دوبارہ اچھے سالوں میں, یہ اس کی ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. ہم اپنی جو ہے مینجمنٹ کی طرف جائیں, انویسٹمنٹ کی. دیکھیے ہم ایف ڈی آئی کی باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ کے ذہن میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم ایف ڈی آئی فوکس کریں پاکستانیوں کی طرف, ان کے لیے اسپیشل مراحت کریٹ کریں, اور پھر ساتھ ساتھ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کے لیے جو مراحت آپ فورن انویسٹر کو دے رہے ہیں, 1 ونڈو, سیکیورٹی, ریمیٹنسز, وہی ہم ڈومیسٹک اگر انویسٹر کو دیں تو ہمارا وہ انڈسٹریلسٹ جو دبئی میں اس میں بنگلہ دیش میں اور ویتنام میں انویسٹ کر رہا ہے, وہ پاکستان میں بھی انویسٹ کر سکتا ہے. تو اگر ہم اپنی انویسٹمنٹ دیکھیے, پالیسیز سب بہت اچھی ہیں, پرابلم آتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں امپلیمنٹیشن پہ, اور امپلیمنٹیشن کی کمزوری یہ ہے کہ اگر ابھی آپ نے ایک زمین لے لی تو پتہ چلا آپ کو بجلی نہیں مل رہی, بجلی مل رہی ہے تو گیس نہیں مل رہی, دونوں مل رہے ہیں تو پانی تو اگر مل بھی رہی ہے تو وہ ضرورت کے مطابق نہیں مل رہی ہے. نہیں, اور کاسٹ اتنی زیادہ ہے دنیا میں, میرے خیال میں اتنی مہنگی بجلی کہیں نہیں ہوگی جتنی ہماری ہے. اور پھر وہ انٹرمیٹنٹ ہے, آپ کو بجلی کے ساتھ آپ کو پھر جنریٹر لگانا پڑتا ہے. تو آپ کو اب وقت آ گیا ہے کہ جو ہم نئے اکنامک زونز بنا رہے ہیں سی پیک کے تحت, ان کو ہم اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ جب انویسٹر آئے تو اس کو ہم 15 دن میں کلیئرنس بھی دے دیں پروجیکٹ کی. دیکھیے کلیئرنس دینا بہت آسان ہے. پاکستان میں ایک نیگیٹو لسٹ ہے جو بہت تھوڑے سے آئٹم پہ ہے کہ ان کی انڈسٹری آپ نہیں لگا سکتے, جن میں منشیات ہیں, ڈیفنس انڈسٹری کے کچھ چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. لیکن این او سی دینا بہت آسان ہے. لیکن این او سی دینے کے بعد جب آپ اسے جا کے کہیں گے کہ بھئی بجلی اگلے 2 سال نہیں آئے گی, پانی 3 سال نہیں آئے گا, گیس نہیں ملے گی تمہیں, تو پھر کون انڈسٹریلسٹ آئے گا. دیکھیے جو ایف ڈی آئی لے کے, آپ نے یہ بہت اہم بات کی, کیونکہ یہاں پر کراچی میں 7 چیمبر آف کامرس ہیں, تو ہماری قریب ہم نے 7 کے 7 چیمبر آف کامرس میں ہم گئے ہیں, ان کا انٹرویو کیے ہیں, ان کے پینل انٹرویو کیے ہیں, اور وہ ان کی طرف سے جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہے, جنرل سیکرٹری ہیں, اور جو بھی لوگ بٹھانا چاہتے تھے بٹھائے ہیں, ان سب کا یہی رونا ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو تیار ہیں, لیکن ہمارے کو جو ہے وہ کبھی کوئی نہ کوئی جو ہے, ایک تو یہ کہ ہمارے 32 جو ایجنسی ہمارے پیچھے لگی رہتی ہیں, جو ایجنسی نہیں ہیں, جو ادارے ہیں وہ لگی رہتی ہیں تاکہ ہم وہ کوئی پیسے لینے آتا ہے, میں نے اس کا لیبر ڈپارٹمنٹ کا آ رہا ہے, کوئی انکم ٹیکس کا آ رہا ہے, کوئی کسی کا آ رہا ہے, تو اب ہم کیسے کام کریں. تو اس پر میں نے کہا تھا کہ یہ تو آپ پھر جہاد کر رہے ہو اس وقت میں جو, تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم ابھی ایک زمانہ تھا کہ جب پچھلے سال جب بارشیں زیادہ ہوئی تھیں, تو اس سے بھی پہلے, تو میں جب وہاں سائٹ میں انٹرویو کرنے گیا تو وہ دیکھا کہ وہاں پر تو جانا ہی مشکل ہو گیا. تو وہ پھر وہ ہم پروگرام چلاتے رہے, اور پھر آخرکار میں وہاں سائٹ میں صفائی وغیرہ ہو گئی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان کی سہولیات ہیں, حالانکہ سائٹ دیکھا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا افتتاح کیا تھا سائٹ کا, تو اس کی بھی قدر نہیں کرتے ہیں. تو اب میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں یہاں انویسٹمنٹ کرنے کی, اور کیونکہ ان کو یہاں پر بہت سے ایک تو حالات سے واقف ہیں, ان کے اپنے گھر یہاں ہیں, تو اگر وہ باہر پیسہ لگائیں گے تو اس کے لیے پھر ان کو اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی, یا اور ان کے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی, سفر کرنا پڑے گا, خطرات ہیں, فلانا, بہت ساری باتیں ہیں. تو اب یہاں رہتے ہیں تو کنٹرول کر لیتے ہیں. تو اب اگر گورنمنٹ جیسے آپ نے بات کہی ہے, میں اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ 1 ونڈو آپریشن کریں, اور اس کے اندر یہ جو لوکل آدمی ہیں ان کو بھی موقع دیں تاکہ وہ پھر
اپنے انڈسٹری کو آگے بڑھائے اور چلائے. جی دیکھیے سب ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال ہے چائنا کی. جب چائنا نے 76 کے بعد اپنے سیکٹرز کھولے فورن انویسٹمنٹ کے لیے, تو پہلا انویسٹر کہاں سے آتا ہے؟ تائیوان سے, سنگاپور سے, ہانگ کانگ سے اور مکاؤ سے. یہ سب ایکسپیٹ چینی ہیں اور انہوں نے آ کے شروع کیا. کیوں؟ ان کے لیے کلچرلی اور سوشلی بہت آسان تھا وہاں کام کرنا. ایسے ہی ہمارا جو انویسٹر ہے, جو بھلے امریکہ میں پاکستانی بیٹھا ہے یا انگلینڈ میں ہے یا جرمنی میں ہے, اس کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ آ کے یہاں کام شروع کر لیں. لیکن ہمیں اس کو وہی سیکیورٹی, وہی مراد دینی ہوں گی جو ہم امریکی, جرمن یا فرینچ کو دے رہے ہیں یا دینا چاہتے ہیں یا چینیوں کو دینا چاہتے ہیں. تو ہمیں ون ونڈو آپریشن اور ایکول اپرچونیٹیز ٹو آل ایف ڈی آئی دینی پڑے گی, اور کوشش کریں کہ ایسی انڈسٹریز کو اٹریکٹ کریں. جیسے انہوں نے مارک بھی کیے ہیں کچھ انڈسٹریز SIFC میں, جس میں ہماری پریفرنسز ہوں گی. جیسے ایک ٹیکسٹائل ہے. یہ بات اور ہے کہ کاٹن میں بھی پروڈکشن ہماری اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. تو ہمیں اپنی ایگریکلچر پہ اور ان پالیسی پہ نہیں, ٹیکسٹائل کا مسئلہ یہ آ گیا تھا پچھلی دفعہ جب ہم گئے تھے, تو وہ ہم نے جب انٹرویو کیا تو وہ کہا تھا کچھ یارن ایسا ہے جو کہ وہ انڈیا سے ملتا ہے یا پھر سینٹرل ایشیا سے ملتا ہے. ہمیں مکس کرنا پڑتا ہے. تو وہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا سے اجازت نہیں تھی اور ان کا یارن بہت مہنگا تھا. دیکھیے وہ یارن سستا ہو سکتا ہے جس طرح ہم افغانستان کے تھرو لینڈ ٹریڈ کر رہے ہیں. سینٹرل ایشیا کی اس وقت پروڈکٹ افغانستان کا معاملہ الگ ہے, اس پہ الگ سے بحث کریں گے, وہ ہم بعد میں کریں گے. آگے جاتے ہیں, بریک لے لیں. ناظرین کرام, یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.